أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کے اگلی کڑیاں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کہ پہلے پارے کا سورہ ہے، اس کے رکوع نمبر 16 کی آیت نمبر 135 اور 136، 135 اور 136. یہ دونوں آیتیں بھی بہت ہی کمال والی آیتیں ہیں. اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں 132، 133 اور 134، ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بالخصوص یہودیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اور عیسائیوں کو بھی سمجھاتے ہوئے، مسلمانوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر اللہ نے پسند کیا ہے، لہذا جب تک زندہ رہو اسلام پر ہی رہو، اور تمہارا نام جو رہے وہ مسلمان رہے. جب تم مرو تو مسلمان بن کر مرو، اور تمہارا اصل دین یہی ہے کہ تم نازل کردہ چیزوں پر ایمان لانے والے ہو. تمہارا اصل دین یہی ہے کہ تم نازل کردہ چیزوں پر ایمان لانے والے ہو، نہ کہ باپ دادا کے روح سے اور اس سلسلے سے جو چلا آ رہا ہے اس کے ماننے والوں میں سے تم نہیں ہو. جیسا کہ اللہ کہتا ہے نا آیت نمبر 133 کے اندر، تلک امۃ قد خلت. اے یہودیو، جن انبیاء کا تم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے نحن احبہ، ہم اللہ کے بڑے چہیتے، کیونکہ ہم تو انبیاء کی اولاد بھی سے. تو اپنے باپ داداؤں پر اور اپنے بزرگوں پر تکیہ لگانا، ان پر توکل کرنا، ان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، یہ راہ یافتہ لوگوں کی علامت اور نشانی نہیں ہے. راہ یافتہ لوگوں کی، حق راہ پر چلنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کردہ ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل ہو، چاہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احادیث کی شکل ہو. تو اللہ کہتا ہے مسلمانوں، تم وہ ہو جو نازل کردہ چیزوں کو اسلام سمجھتے ہو، نہ کہ باپ دادا سے جو چلا رہا ہے اس کو اسلام سمجھتے ہو. تو اللہ نے بالخصوص اوپر کی آیتوں میں، اوپر کی 3 آیتوں میں یہی ذہن اور فکر دینے کی اللہ نے یہی ذہن اور فکر دیا کہ تم مرنا تو مسلمان بننا، اور جس دین کو تم ماننا وہ اسلام ہو. یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے.
اللہ نے اسلام یہ لفظ، یہ اسم، یہ ورڈ تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اور مسلمان یہ لفظ بھی اللہ نے خود تمہارا یہ نام رکھا ہے، یہ لفظ اللہ نے پسند کیا ہے تمہارے لیے، یہ دونوں نازل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین، کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی فرقہ اپنی طرف سے بنا لینا اور اس کے اصول اور ضوابط طے کرنا اور اسی کی تاکید کرنا کہ تم ایسے ہی رہنا، تم ایسے ہی مرنا، اسی طرح جینا، انہی اصولوں کو ماننا، یہ انسانی پیداوار ہے، یہ فرقہ پرستی کو جنم دیتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرقہ پرستی سے نفرت دلاتا ہے۔ قرآن مجید بارہا کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں فرقہ پرستی میں مبتلا نہ ہو، پھوٹ نہ ڈالو، فرقہ نہ ہو۔ تو فرقہ پرستی تب جنم لیتی ہے جب اسلام کو چھوڑ کر مسلمان بننے سے زیادہ کسی اور چیز کو ترجیح دی جائے، اور اپنی جماعت اور اپنے فرقے کے اصولوں سے اتنی زیادہ وابستگی، اتنی زیادہ محبت کہ نازل کردہ چیزوں کی جب ویلیو نکل جاتی ہے، اہمیت نکل جاتی ہے، تب کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تو قرآن میں یوں کہتا ہے، اور جماعت، مسلک، فرقہ اس کی بات تو یوں کہتی ہے، تو قرآن کے خلاف جانے کے بعد بھی وہ کہے کہ نہیں، یہ مذہب، یہ دین، یہ فرقہ، یہ جماعت تو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، یہ قرآن کے خلاف بھلے ہی کیوں نہ جائے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ اندھی تقلید بن جاتی ہے، یہ اندھ وشواس میں آ جاتا ہے کہ انسان حق کو حق جانتے ہوئے بھی اس کی تابعداری نہ کرے، تو وہ راہ یافتہ لوگوں کے بجائے گمراہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے اوپر کی آیتوں میں اس بات کی اہمیت دی کہ اسلام اس وقت سے ہے جب سے پہلا انسان آیا اس زمین پر، اور مسلمان اللہ کا دیا ہوا نام ہے، اور فرقہ پرستی سے بچو، اپنے آپ کو حق پرست جماعت، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناجی فرقہ ہے، نجات پانے والا، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ اہل السنہ والجماعہ ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ سنت سے محبت کرنے والا ہے اور جماعت کی شکل میں رہنے والا ہے، ایسی جماعت، ایسے فرقے سے جو ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، اس سے محبت کرو اور فرقہ پرستی سے دور رہو۔ اللہ نے جہاں اوپر کی 3 آیتوں میں یہ کہا، آگے کی آیتوں میں بھی یہ مضمون ختم نہیں ہوتا ہے، اسی مضمون پر اللہ تعالیٰ زور دیتے ہوئے آگے کی آیتوں میں بھی کہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے بار بار اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو زور دے رہا ہے کہ دیکھو حق پرست جماعت، حق کو ماننے والی جماعت وہ ہے جو نازل کردہ چیزوں کو ماننے والی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہی نہیں دوسرے مقامات پر بھی اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے، اور بارہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے راہ یافتہ گمراہ نہ ہو، اور راہ یافتہ تبھی ہوں گے جو نازل کردہ چیزوں پر ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ نے اس بات پر زور اس لیے دیا کیونکہ جس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتے جائیں گے، اسلام میں بھی اسی طرح اس میں بگاڑ پیدا ہوتا جائے گا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جتنا بہترین صاف شفاف اسلام تھا اس کے 400 سال بعد نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے انتقال ہوا، صحابہ موجود، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نکلے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد اگر بہترین اگر کوئی زمانہ ہے تو میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی بہترین زمانہ ہے تو وہ ان کے بعد یعنی تابعین کا زمانہ ہے۔ 3 زمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گارنٹی دی ہے کہ یہ بہترین ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بگاڑ آیا ہوگا صحابہ کے دور میں تو اتنا نہیں جتنا تابعین کے دور میں آیا۔ تابعین کے دور میں جتنا بگاڑ آیا اس سے کہے زیادہ تبع تابعین کے دور میں، اس کے بعد تو ہم کو فرقوں اور جماعتوں کی فہرست ملتی ہے، اس سے پہلے کوئی فہرست نہیں ملتی۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا انہی باتوں پر جب درس ہو رہا تھا، تو کہا کہ سراج بھائی آپ کہتے ہیں کہ شیعہ جو فرقہ ہے یہ بھی 300-400 سال کے بعد کا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ فرقہ موجود تھا۔ میں نے کہا یہ شیعہ نام سے کوئی فرقہ نہیں تھا، ہاں شیعہ نے علی اپنے آپ کو کہنے والے گروہ تھے جو علی کی طرفداری کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے اندر یہ رجحان پیدا ہوا کہ اب صرف ایک ہی شخص کی طرفداری کی جائے تاکہ اہل بیت کی محبت ہمارے اندر آ جائے۔ اہل بیت سے جب لوگ محبت کریں گے تو دوسرے صحابہ سے انہیں
دشمنی پیدا ہوگی. اس وقت تک بھی کوئی لیبل کوئی نام نہیں تھا, کیونکہ اس وقت کوئی نیا لیبل کسی نئے نام کے ساتھ کام کرنا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینا تھا. ہاں 200-300 سال کے بعد جتنے بھی فرقے بنے ایک ایک نام ایک ایک لیبل کے ساتھ بنے. اس لیے میں نے 12 کہا ہے کہ جتنے فرقے ہمیں ملتے اسلام کے چھوٹے بڑے, چاہے ایک فرقے میں اور 10-20 بھی اگر ضمنی فرقے ہو تو سارے فرقوں کا ایک مین ہوتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے, ایک شخصیت ہوتی ہے. اگر اس شخصیت کو نکال دیا جائے تو وہ جماعت اور فرقہ ختم ہو جاتی ہے. جماعت اور فرقے کی علامت یہی ہے کہ اس کا کوئی فاؤنڈر ہوتا ہے, اور جو حق پرست جماعت ہوتی ہے, جو راہ یافتہ جماعت ہوتی ہے, اس کا کوئی فاؤنڈر نہیں ہوتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان سے محبت کرنے والے یہ راہ یافتہ ہوتے ہیں. ان کو اہل السنہ کے خطاب سے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بھی اسی بات پر زور دیا ہے, اور آگے کی آیتیں تو اللہ اکبر اتنی بہترین آیتیں ہیں. پھر سے حق پرست جماعت کی علامتیں اللہ نے بتلائی ہے نا. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں حق پر رہوں, حق ماننے والوں کے ساتھ رہوں, اور مروں تو اللہ تعالیٰ مجھے حق ماننے والوں میں اٹھائے, مسلمانوں میں اٹھائے. فرما پڑتا ہر ایک کی یہ خواہش ہے, مگر حق پر رہنا یہ آسان ہے, حق لوگوں کے ساتھ رہنا یہ بڑا مشکل ہے. حق پر رہنا یہ ہے کہ انسان کی سمجھ کے مطابق انسان علم حاصل کرے اور عمل کرتا جائے. اس میں جو اس کو صحیح چیزیں ملتی جا رہی ہے وہ عمل کر رہا ہے, اور جو کچھ غلطیاں ہیں وہ اس کی حد تک ہیں. مگر جب کسی گروہ کسی فرقے کی جماعت کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ حق ہے یا ناحق ہے, اور اندھی تقلید کے طور پر اس کے سارے اصولوں کو سارے ضوابط کو جو کا تو بلا کسی چوہ چرا کے بلا کیا کہتے ہیں قرآن حدیث پر پڑھ کے بغیر اگر مانتا ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ حق لوگوں کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے. تو یہ جاننا بڑا مشکل کام ہے کہ حق گروہ کون سا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ رہا جائے, کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کیا کہا اللہ نے؟ تم رہو ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ. اب سچے کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی کے پیشانے پہ کوئی لیبل نہیں ہے کہ وہ لیبل دیکھ لیں, یا کسی جماعت اور گروہ کا ایسا لیبل نہیں کہ وہ لیبل پڑھ لے اور کہیں کہ اب ان میں جتنے افراد ہیں سب کے سب سچے ہیں. کیونکہ لیبل لوگوں کو اچھا نہیں بناتا ہے. لوگوں کو اچھا بنانے والی قرآن مجید ہے, اور لوگوں کو اچھا بنانے والی پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث مبارکہ ہے. ان پر جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, اب یہ کسی بھی لیبل کے تلے کیوں نہ ہو. ہاں اب پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 فرقے جہنمی ہوں گے, ایک فرقہ ناجی ہوگا, نجات پانے والا, اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا. گویا کہ آج بھی ہے, اس سے پہلے بھی تھا, قیامت تک رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرقے کے تعلق سے صحیح بخاری سے مسلم کے اندر بہت ساری حدیثیں اور دوسری حدیث کتابوں بے شمار حدیثیں اس ناجی فرقے کی صفات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرقہ وہ ہوگا, یہ گروہ وہ ہوگا کہ اس کا مقابلہ اگر گمراہ فرقے کرے تو اس کی تاب نہیں لا سکتے, اس کی تاب نہیں لا سکتے, یہ ہار جاتے ہیں. یہ ہمیشہ غالب رہے گا. ظاہرین علی الحق کے الفاظ حدیث میں آئے, یعنی یہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا, حق کے ساتھ اس کی مدد ہوتی رہے گی. تو اب یہ فرقہ کون سا ہے, اس کی صفات کیا ہے, یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی علامتیں بتلاتا ہے. اللہ کہتا ہے آیت نمبر 135 کے اندر, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا, اور کہا ان لوگوں نے, وَقَالُوا اور کہا ان لوگوں نے, كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تم ہو جاؤ یا تو یہودی یا نصرانی, تم ہو جاؤ یہودی یا پھر نصرانی, تہتدو تو تم راہ پالو گے, راہ یافتہ ہو جاؤ گے, ہدایت پہ آ جاؤ گے. یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جملہ یہودیوں کا ہے اور عیسائیوں کا ہے. یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم حق پر اس وقت تک نہیں آ سکتے, حق راہ پر اس وقت تک نہیں آ سکتے, راہ یافتہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم یہودی نہ بن جاؤ. جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب مر رہے تھے موت کے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا. یہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا. یہاں پر بھی ان کا یہ دعویٰ ہے, مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو اے مسلمانوں, اگر تم چاہتے ہو کہ راہ یافتہ رہو, ہدایت پر رہو, تو تمہیں یہودی بننا چاہیے.
اگر تم یہودی بن گئے تو تم حق پر ہو. اسی طرح عیسائی لوگ بھی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ راہ یافتہ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تم عیسائی بن جاؤ. دونوں کا یہ دعویٰ تھا. بڑی پیاری آیت ہے. اس کو ہم اگر 14.5 سال پہلے کے پس منظر میں غور کریں تو تب بھی نصیحتیں ملتی ہیں. آج کے زمانے میں اس کو اور کھول کر واضح کر طور پر سنیں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑی نصیحت اس میں ہے. اللہ کہتا ہے آیت نمبر 135 کے پہلے ٹکڑے کے بعد اللہ کہتا ہے دوسرے ٹکڑے میں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے بل ملت ابراہیم حنیفہ. یہ نہیں کہا کہ ہم یہودی نہیں بنیں گے, یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی نہیں بنیں گے. ہمیں یہودی عیسائی بننے میں کوئی عار اور شرم نہیں ہے. اگر تم حق پر ہو تو ہمیں یہودی عیسائی بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب حق کی علامت ہے کیا یہودی بننا حق کی علامت ہے یا عیسائی بننا حق کی علامت ہے؟ حق کی علامت ہے کیا؟ تو وہ علامت وہ بنیاد وہ بنیادی نقطہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرما دیا اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو بلکہ ہم تو وہ ہیں ملت ابراہیم حنیفہ, ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ماننے والے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کوئی لیبل بیان نہیں کیا. چاہتے تو کہتے تھے کہ نہیں بلکہ ہم تو مسلمان ہیں. اگر مسلمان کہہ دینے سے یہودیت اور عیسائیت کے برخلاف کوئی ایک اور گروہ اور ایک اور جماعت نظر آتی, جیسا کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, مگر یہاں پر مسلمان کہنے کے بجائے ایک ایسی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی جس کو یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں ایسا جو ماننے والا ہوگا وہ حق پر ہوگا. بڑی پیاری آیت ہے. مسلمانوں کو تو بہت زیادہ اس آیت سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جتنی جماعتیں جتنے فرقے ہیں سارے کے سارے مسلمان ایک جگہ بیٹھ کے صرف اسی ایک آیت پر غور کر لے تو میں کہوں گا کہ کوئی فرقہ نہیں رہے گا. سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند کریں گے. یہ آیتیں سامنے ہے ہی نہیں. اس کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو اگر کسی کتاب سے روکا گیا ہے تو قرآن مجید سے روکا گیا ہے. کیونکہ ایسی جب آیتیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان یہ نہیں سوچے گا کہ یہ آیتیں تو 14.5 سال پہلے کی ہیں, آج کیوں غور کیا جائے. جب وہ پڑھے گا سمجھے گا اپنی مادری زبان میں جب پڑھے گا تو ضرور اس پر غور کرے گا کہ آیتیں 14.5 سال پہلے کی ہیں تو اللہ نے اس کو قیامت تک کیوں رکھا, کیوں محفوظ کیا. ضرور اس میں وہ نصیحتیں ہوں گی جو آج بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اور قیامت تک حاصل کی جاتی رہیں گی. تبھی تو اللہ نے یہودیوں کی عیسائیوں کی مثال دے کر اس کو قیامت تک اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. مسلمانوں کو جب قرآن سے روکا گیا تو قرآن مجید میں غور کرنا بہت دور کی بات ہوگی. تو میں تو کہوں گا سارے فرقے ساری جماعت کے سارے مسلمان اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ان آیتوں پر غور کریں تو کوئی فرقہ نہیں رہے گا سوائے مسلمان کے. تو اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو بل ملت ابراہیم حنیفہ, آپ ایسی صفت بتلاؤ جس کو یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی مانتے ہیں کہ اس قسم کا ماننے والا یقین حق پرست ہوتا ہے. آپ کہو کہ ہم تو اس پر ہیں, بلکہ ہم تو اس پر ہیں جو ملت ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت, ابراہیم علیہ السلام کی سنت, ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر ہم ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیفہ, یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. حنیفہ کہتے ہیں یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے. ہم ان کی ملت, ان کی سنت, ان کے طور طریقے پر ہم ہیں. اور جب مسلمانوں کی طرف سے یہ جواب یہودی اور عیسائیوں کو ملتا ہے تو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں یہ تو ہم بھی ہیں, یہ تو ہم بھی ہیں, کیونکہ ایسا ماننے والا یقیناً حق پر ہوتا ہے. آپ جہاں پہلے وہ مسلمانوں کو گمراہ کہہ رہے تھے, جہاں وہ پہلے مسلمانوں کو راہ سے بھٹکے ہوئے کہہ رہے تھے, تب مسلمانوں کو یہ جواب ملا کہ وہ تو ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو کہا تم حق پر ہو, چاہے تمہارا لیبل تمہارا نام کوئی بھی ہو, اور ہم بھی حق پر ہیں, ہم بھی حق پر ہیں. ہمارا لیبل یہودی ہے, ہمارا لیبل عیسائی ہے, مگر ہم بھی ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. اب ایک مغالطہ, ایک غلط فہمی دور ہو گئی کہ صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھنا, کسی اور کو گمراہ کہنا, یہ ان کی غلط فہمی تھی. یہ بات انہیں سمجھ میں آئی تو اللہ نے یہ کہلوایا کہ بل ملت ابراہیم,
اے یہودی اور عیسائی ہم مسلمان تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے طور طریقے پر عمل کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیفہ، یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. یہودی اور عیسائی دونوں کی زبانوں پر تالے لگ گئے. تیسرے ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے وما کان من المشرکین. اب دیکھو اس کو کہتے ہیں طور طریقہ، یعنی بہت ساری کیا کہتے ہیں گندگی میں سے، غلاظت میں سے، کچرے میں سے اچھی چیز کو باہر نکالا جا رہا ہے. لوگوں نے اس طرح اچھی چیز کو یا باطل کو اس طرح آراستہ اور پیوستہ کیا ہوا ہے کہ باطل اب حق نظر آتا ہے، تو اس میں سے حق کو حق بنا کر باہر نکالنا، باطل کو بالکل الگ کر دینا، یہ بڑا کمال ہے. کمال کا کام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کر رہا ہے یہاں پر. ایک تو آپ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ ہم تو اس چیز کے ماننے والے ہیں جو ملت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. اب یہودیوں اور عیسائیوں کے دل اور دماغ میں یہ تو خیال آیا کہ چلو ہم بھی حق پر ہیں، یہ بھی حق پر ہیں، کیونکہ یہ ہم بھی ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں اور یہ بھی ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہے نا. اب حق اور باطل دونوں، پہلے حق کو گمراہ کہا جا رہا تھا اور جو گمراہ تھے وہ حق کا دعویٰ کر رہے تھے. پہلے یہ پس منظر تھا، پہلے یہ نظریہ تھا، یہ سچویشن تھی، یہ حالات تھے. اب جب جواب ملا مسلمانوں کی طرف سے کہ ہم تو ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو اب ذہنیت تھوڑی بدل گئی اور کہا کہ تم بھی حق پر ہو اور ہم بھی حق پر ہیں. ہم آگے اللہ تعالیٰ تیسرے ٹکڑے میں جواب دیتا ہے وما کان من المشرکین. جس ملت ابراہیم ہم ماننے والے ہیں وہ ابراہیم وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے. اب حق پرست جماعت جو باطل کے ساتھ مل کر ایسا لگ رہی تھی کہ باطل بھی حق ہے اور حق بھی باطل ہے، اور حق بھی حق ہے اور باطل بھی حق ہے، اس میں سے حق پر جماعت بالکل نکل آتی ہے اور باطل باطل ہو جاتا ہے. یہودی اور عیسائی اس بات کو جانتے تھے کہ وہ شرک میں ملوث ہیں. وہ اپنے بزرگوں کی قبروں کے آگے سجدہ کرتے تھے، اپنے علماء اور مشائخ کو انہوں نے رب بنایا ہوا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے دین میں اپنی مرضی سے بہت ساری تبدیلیاں کی تھی. حلال کو حرام کیا تھا، حرام کو حلال کیا تھا. عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنا غلو کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا. 3 خداؤں میں سے ایک خدا کا تصور انہوں نے دیا. تو پوری طرح شرک میں یہ دونوں جماعتیں ملوث تھی. مسلمانوں نے کہا کہ یہ کام ہم کرنے والے نہیں ہیں. دعویٰ تو تمہارا بھی ہے، دعویٰ تو ہمارا بھی ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر عمل کرنے والے ہیں، مگر ملت ابراہیم کیسی ہے؟ شرک کرنے والی نہیں ہے. تم شرک کرنے والے ہو، ہم شرک نہیں کرنے والے ہیں، اس لیے اب ہم حق پر ہوئے اور تم باطل پر. یہ جو آیت ہے اس میں بالکل اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مسلمان گروہ کو باطل سے اس طرح نکالا کہ ابھی حق بن کر چمک اٹھا، اور جو باطل حق کی طرح نظر آ رہا تھا اب وہ باطل ثابت ہو گیا، ہے نا. اس آیت سے آج کے دور میں کیا نصیحت ملتی ہے ہم مسلمانوں کو؟ ہم کون ہیں؟ ہم کس جماعت سے منسلک ہیں؟ ہمارا کس جماعت سے تعلق ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ میں حق پر ہوں اور حق جماعت کے ساتھ میرا لگاؤ ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اسی آیت میں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کہا مسلمانوں سے کونوا ہودن او نصارا، تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی، تہتدوا، تو ہدایت پر آ جاؤ گے. سب سے پہلے تو یہ آیت نے یہ اصول بتلا دیا کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تو میرے جیسا بن جا تو ہدایت پا جائے گا. گمراہ، کیونکہ یہودی اور عیسائی گمراہ جماعت ہیں، ہم اور آپ اس پر متفق ہیں. جو گمراہ جماعت ہوتی ہے وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ بن جاؤ ہمارے جیسے، ہماری جماعت جیسے، ہمارے فرقے جیسے بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے. یہ دعویٰ کرنا گمراہی کی علامت ہے. یہ دعویٰ کرنا گمراہی کی علامت ہے. دوسرا، اب حق جماعت کیسی ہوتی ہے؟ حق جماعت ایسی ہوتی ہے جو شرک نہیں کرتی. یعنی اگر 73 فرقے اگر ایک ساتھ جمع ہو، سب کو اگر پرکھ لیا جائے ان کے عقائد کی بنیاد پر، ان کے اعمال کی بنیاد پر، ان کی کتابوں کی بنیاد پر، جس کے اندر شرک موجود نہیں ہے، قسم خدا کی وہ حق پر ہوگی.
یہ اصول اس آیت سے ملتا ہے. وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اس لیے یہ مسلمان مشرک نہیں ہے. تو حق پرست جماعت کی سب سے پہلی علامت اور بنیادی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی شرک نہیں کرنے والی. بحیثیت انسان شرک ہو جائے، گناہ ہو جائے ایک اور بات ہے، وہ گناہ کو اور شرک کو توحید سمجھ کر تو کبھی ثابت نہیں کرتی وہ جماعت. ایسا کہ آج بہت ساری جماعتیں ہمیں پھر کیسے ملتے ہیں جنہوں نے نہ صرف شرک کو فروغ دیا بلکہ شرک کو توحید کہہ کر ثابت کیا قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے. جہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، اس کو لوگوں کا کہ یہ سمجھایا کہ قرآن جو کہتا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اصل میں یہ حق ہے. شرک کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ توحید قرار دیا. جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. لوگوں نے اس کو جب اس کی تعویل کی تو اس کے دو طریقے کے سجدے بنا دیے. ایک سجدہ وہ جو نماز کا سجدہ ہے، ایک سجدہ وہ جو سجدے تعظیمی ہے. اگر اللہ کے آگے نماز کی حالت میں اگر سجدہ کیا جائے تو وہ نماز کا سجدہ ہے، یہ بھی توحید والا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے آگے، بزرگوں کے آگے، اپنے فوت شدہ افراد کے آگے اگر سجدہ کرے اور اس کی نیت تعظیم کی ہو، بھلے پوری طرح کیوں نہ سو جائے اس کے آگے، پوری طرح اپنی پیشانی کیوں نہ ٹیک دے، اگر وہ تعظیم ہے تب بھی شرک نہیں ہے، وہ توحید ہی ہے، وہ اللہ ہی کو ماننے والا ہے. لیکن توحید کو دیکھیں، شرک کو اس طرح توحید ثابت کیا جا رہا ہے. تو جو حق پرست جماعت ہوتی ہے سب سے پہلے وہ شرک سے نفرت کرنے والی ہوتی ہے، شرک اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. اور اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ 73 کے 73 فرقوں میں ایک ہی ایک جماعت ایسی ہوگی جس کے اندر شرک نہیں ہوگا. باقی 72 فرقوں میں شرک کہیں نہ کہیں سے اس کا اثر ضرور پایا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے اندر اللہ کہتا ہے وما اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں. یہ قرآن کیا ہے؟ یعنی 73 فرقوں میں اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی ان میں شرک پایا جاتا ہے. اور یہ شرک کیا ہے؟ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 48 کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جو گناہ انہیں معاف کر سکتا ہے. یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم گناہوں کی فہرست بنائیں، عام طور پر فہرست اوپر سے نیچے لکھی جاتی ہے، اگر ہم فہرست کو نیچے سے اوپر لکھیں، سب سے چھوٹا سب سے ہلکا گناہ اگر پہلے لکھیں، اس کے بعد اس کے اوپر اس سے تھوڑا بڑھ کر گناہ، اس کے بعد اس کے اوپر اس کا تھوڑا بڑھ کر گناہ، اس پر لکھتے ہوئے جاتے تو سب سے ٹاپ، سب سے اوپر جو گناہ آتا ہے وہ شرک آتا ہے. اس کے نیچے چوری، ڈکیتی، زناخوری، بدمعاشی، بدکاری، سب اس کے نیچے. ان سب کو اللہ معاف کر سکتا ہے، ایک چیز کو معاف نہیں کرتا، وہ ہے شرک. یعنی شرک کی حالت میں اگر انسان مر جائے، قسم خدا کی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. شرک کے علاوہ دوسرے گناہ اس کے اندر ہو موجود، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں اور احادیث اس بات پر گواہ ہے. اگر وہ زناخوری، بدکاری سے مرا اور توبہ نہیں کی، ہو سکتا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اسے معاف کر دے. شرک کے ساتھ اگر مرا اور مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ نہیں کی، ساری نیکیاں برباد تو ہوں گی، گناہ ضرور پکڑے جائیں گے، حساب کتاب ضرور ہوگا، اور وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اسی بات کو اللہ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 25 کے اندر بھی اللہ نے یہ کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. جب ہم حشر کے میدان میں لوگوں کے اعمال کو جب ہم دیکھیں گے اور ان کے اعمال میں جب ہم بدعقیدگی اور شرک کو پائیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم ان کے سارے اعمال کو ایک ہی پھونک سے اڑا دیں گے، ساری نیکیاں برباد صرف ایک گناہ کی وجہ سے، جو کہ گناہ کبیرہ، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ شرک. معلوم ہوا کہ جو حق پرست جماعت ہوگی، جو ناجی فرقہ ہوگا، اس کی سب سے پہلی بنیادی خصوصیت جو ہوگی وہ شرک کرنے والی نہیں ہوگی. شرک سے بچے گی، شرک سے بچائے گی. یہ صرف جس کے اندر موجود ہوگی وہ حق والوں میں ہوگا. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، سلام آداب، کھانا پینا، معاشرت، معاملات اور معاشرت ان سے رکھنا چاہیے، ان سے میل جول، کیونکہ اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے، اچھے لوگوں کے، سچے لوگوں کے ساتھ رہو.
تو حق پرست جماعت کی سب سے پہلی علامت، بنیادی علامت جو ہے وہ ہے کبھی شرک نہیں کرنے والے ہوگی. شرک کی اہمیت کو بتلاتے ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو توحید کے ساتھ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے. پھر وہ جیسا بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے تو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر وہ مجوس ہوتے تو مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوتے تو عیسائی بنا دیتے ہیں. یہ حدیث میں ایسا آیا ہے. جب مرتا ہے بندہ، جب انسان مرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑی پیاری حدیث سنائی، بڑی شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ کبھی ایسا جنازہ ملے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہو، ایسا منظر ہمیں نظر آئے. افسوس منظر ایسا نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے اعمال ہمارے سامنے ہیں، ان کے عقائد ہمارے سامنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں، صحیح مسلم اور دوسری حدیث کتاب میں حدیث آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے ایسے جنازے کی مغفرت کر دی، ایسے جنازے کی مغفرت کر دی جس کے جنازے میں ایسے 40 افراد ہوں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو. کیوں حدیث؟ جنہوں نے شرک نہ کیا ہو ایسے افراد اور کسی جنازے میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ جنازے کی مغفرت کر دیتا ہے. آج اس کی تو اہمیت نہیں ہے، کتنے زیادہ لوگ ہیں یہ دیکھا جاتا ہے. بہت زیادہ لوگ تو سب بہت مشہور، اللہ نے معاف کر دیا سب. اور رمضان کے دن میں ان کا انتقال ہوا، اب تو سیدھے ڈائریکٹ جنت میں، کوئی روک ٹوک نہیں. ہمارے پاس ایسے عقائد ہیں، کسی کو جنت پہنچانے کی اتنے آسان شارٹ کٹ سے ہمارے پاس کہ مرنے سے پہلے بھی زندہ ولی قرار دیتے ہیں، مرنے کے بعد تو وہ قیامت تک زندہ ہو جاتے ہیں، ہے نا. انسانوں میں مرنے سے پہلے تو زندہ ولی قرار دیتے ہی ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں اب وہ تو ایسے زندہ ہو جاتے ہیں کہ قیامت تک مرتے ہی نہیں. کہیں پہ بھی دنیا کسی بھی جگہ پر ان کا تصرف ہوتا ہے، چلتے پھرتے رہتے ہیں بغداد میں، آتے ہیں ہندوستان میں، لوگوں کی خبر رسانی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پرسان حال ان کا دیکھتے ہیں، ان کی اتنا زندہ کر دیتے ہیں کہ وہ قیامت تک زندہ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے جنازے میں اگر اس قسم کے عقائد رکھنے والے لوگ جائیں گے تو ظاہر سی بات اللہ کیسے مغفرت کرے گا. اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس جنازے کی مغفرت کر دی، اس میں ایسے 40 افراد موجود ہوں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو. بہت ہی باریک راستہ ہے، بہت محتاط راستہ ہے. شرک سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. یہ بہت زیادہ دشوار گزار گھاٹی ہے. ہر لمحہ انسان کو اپنے آپ پر، اپنے عقیدے پر غور کرنا پڑتا ہے. کہیں مجھ سے شرک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں مجھ سے بدعقیدگی کا صدور تو نہیں ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے. 13 سال مکہ میں رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صحابہ کو، حدیث کی بات ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، میں جتنی باتیں آپ کہہ کے رکھتا ہوں بخاری، مسلم، ترمذی، کسی نہ کسی حدیث کتاب میں اس کا حوالہ ضرور موجود ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 13 سال تک قبرستان، عام قبرستان جانے سے روکتے تھے. عام قبرستان، کسی درگاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مجاوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی اسپیشل قبر کی بات، عام قبرستان جانے سے روکتے تھے کیونکہ اس وقت بھی قبر پرستی شرک کا اہم ذریعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک صحابہ کو روکتے رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں تمہیں اب تک قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا. عام طور پر قبروں کی زیارت کرنے سے بھی، عام قبروں کی زیارت کرنے سے میں تمہیں منع کرتا تھا. اب جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کرو. 13 سال کے بعد، یہاں تو ہم پیدا ہوتے ہی زیارت کے لیے نکلتے ہیں، بچہ بھی پیدا ہوتے ہی زیارت کے لیے ماں باپ نکلتے ہیں. کبھی کیا کہتے ہیں کاشی، کبھی متھرا، یہ تو نہیں کہنا چاہتا ہوں، کبھی کیا کہتے ہیں اجمیر، تو کبھی عراق، کبھی ایران، ایسی جگہ پورا سفر کر کے آتے ہیں، بولتے ہیں ہم اولیاء اللہ کی زیارت کریں. یہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو قبروں کی زیارت کی نصیحت اور تعلیم اور سیکھ اس کو ملتی ہے. اصل کہتے جاؤ آپ قبروں کی زیارت کرو، اس سے دل نرم ہوتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے اور موت کی یاد آتی ہے. 3 فائدے آپ کو سمجھ میں بتلا ہے. آگے تینوں فائدے مفقود ہیں، تینوں فائدے ہمیں قبروں کی زیارت کرنے میں نہیں ملتی ہے. عام قبرستان تو کوئی جاتا نہیں ہے، جاتا صرف خصوصی طور پر آراستہ، پیوستہ، بیوٹیفائڈ جو ہوتے ہیں ایسی قبروں پہ ہی لوگ زیارت کو جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد نہ دل نرم ہوتا ہے،
نہ آخرت کی یاد آتی ہے اور نہ ہی موت کی یاد آتی ہے. عام قبرستان تو کوئی جاتا ہی نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد یہ نصیحت کی ہے نا. آپ تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے پہ بہت زور دیا تھا, شرک سے بہت صحابہ کو بچایا تھا. تو حالانکہ 13 سال کی محنت کافی ہو جانا چاہیے تھا. مدنی دور تو پورا مسائل کا دور ہے. نماز کہاں فرض ہوئی؟ مدینہ میں. روزے کہاں فرض ہوئے؟ مدینہ میں. حج کہاں فرض ہوا؟ مدینہ میں. زکوٰۃ کہاں فرض ہوئی؟ مدینہ میں. جتنے مسائل ہیں, یہاں تک کہ قرآن مجید کے جتنے بھی مدنی صورت ہیں سب میں مسائل کا ہے. سورہ بقرہ خود مدنی صورت ہے, اس لیے ہم کو لگاتار مسائل پر مل رہا ہے, مسائل پر آیتیں مل رہی ہے نا. تو مکی زندگی میں عقیدے کی اصلاح کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا چاہیے تھا صحابہ کو, مگر مدنی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عقیدے کی اصلاح کرتے رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال ہو گیا. صحابی, ان کی کوئی خالہ جان پھوپھی داد بہن آئی روتے ہوئے اور اپنے بھائی کے اوپر روتے ہوئے کہا کہ اے عثمان, یقینا اللہ نے تجھے بخش دیا. کیا کہا؟ یقینا تجھے اللہ نے بخش دیا. اتنا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ عورت, تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے؟ کیا تیرے پاس غیب کا علم ہے؟ کیونکہ بخشا ہے اللہ نے یا نہیں بخشا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, تجھے کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی, ڈانٹا اور کہا کہ جس کا علم نہ ہو وہ نہ کہے. دیکھو سب کے صحابی اور رونے والی صحابیہ اور دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین دور, اس میں بھی عقیدے میں بگاڑ, کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ لگا دینے سے اللہ رسول نے منع کیا, بالخصوص وہ جو اب مر چکے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا پہراوا, بڑا پیارا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کے تعلق سے کوئی چیز کہنی ہے تو یوں کہیں کہ جہاں تک میں جانتا ہوں فلاں شخص ایسا ہے, باقی کا اللہ بہتر جانتا ہے. چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو, اس کے تعلق سے یہ کہ جہاں تک میں جانتا ہوں فلاں شخص ایسا ہے, باقی کا اللہ بہتر, کیونکہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اس طرح اللہ نے, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح یہاں پر کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب مدنی ہی دور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا, آرام کر رہے تھے اور بہت صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے, آرام کر رہے. مدینہ کی بچیاں دف بجا رہی ہیں, عید کا دن ہے, خوشی ہے, دف بجانا اسلام میں جائز ہے. دف بجا رہی ہیں اور کچھ ترانے گا رہی ہیں, عربی کے کچھ ترانے گنگنا رہی ہیں, گا رہی ہیں, عربی اشعار پڑھ رہی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے اس وقت کا ذکر ہے, اور پھر جنگ بدر جو ہوا, جنگ احد جو ہوا, اس کا تذکرہ اس میں موجود ہے. یہ کہتے کہتے وہ بچیاں ایک شعر پڑھتی ہیں, کہتی ہیں کہ ہم میں وہ نبی موجود ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. کیا کہا؟ ہم میں وہ نبی موجود ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. آپ سے لیٹر جھٹ سے اٹھ کے بیٹھے اور کہے بچے رک جا, یہ مت کہے, باقی جو کہہ رہی تھی وہ کہنا. فوراً روک دیا, ٹوک دیا, یہ مت کہنا. کیوں؟ میں کل کی بات نہیں جانتا, مگر عقیدے کی اصلاح. قدم قدم پر اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ زور اگر کہیں دیا ہے تو عقیدے کی اصلاح. پھر عقیدہ بگڑتا ہے تو شرک ضرور آتا ہے. شرک کی بنیاد بدعقیدگی ہے. بدعقیدگی کس کو کہتے ہیں؟ اب ایک صاحب میرے سامنے آئے اور کہا, سرا صاحب جب بھی ہمارے استاد کا کوئی کیا کہتے ہیں مضمون اخبار میں پڑھتا ہوں دل میں بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے, ان کو اپنے قریب محسوس کرتا ہوں. یہ محبت ہو سکتی ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس مضمون کو پڑھ کر تمہارے استاد کو بھی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ تم ان سے بڑی محبت کر رہے ہو, یہ بدعقیدگی ہے. یہ ظاہر کیا کہ اگر استاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں ان کا مضمون پڑھ رہا ہوں, میرے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. یہ بدعقیدگی ہے. کتنے کی لوگ ہیں جو ایسی بدعقیدگی میں مبتلا ہے. یہ شرک کا ذریعہ ہے. حق پر جماعت ہوتی ہے, وہ سب سے پہلا کام جو کرتی ہے شرک سے بچتی ہے, شرک سے بچاتی ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے اور باقی سب کچھ ہو رہا ہے. نمازوں کی اصلاح ہو رہی ہے, روزوں کی اصلاح ہو رہی ہے, حج اور کیا کہتے ہیں جہاد کی اصلاح ہو رہی ہے. ہر قسم کی بھلے کیوں نہ اصلاح ہو, اگر شرک کی کے بچاؤ کی اور توحید کے غلبے کی اگر اصلاح نہ ہو رہی ہو تو وہ جماعت حق پر نہیں ہو سکتی. ایسا کہ ایک بڑا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ مجھے یاد آتا ہے. آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مکی دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال خفیہ دعوت کرتے ہیں, اسلام کی خفیہ دعوت, اپنے رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, آس پڑوس میں خفیہ دعوت.
اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے کہ اے نبی اب کھل کر دعوت دو. اب کھل کر آپ کھل کر دعوت دینا شروع کرتے ہیں. تو مسلمان جو کافر تھے وہ مسلمان بننا شروع کرتے ہیں, بالخصوص وہ لوگ جو کمزور ہیں, معاشرے کا کمزور طبقہ مسلمان ہونا شروع ہوتا ہے. اب ادھر ابو لہب, ابو جہل اور عتبہ, یہ جو سردار تھے کافروں کے, ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. آ کر ابو طالب کو کے آگے شکایت کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. یہ اپنے گروہ کو, اپنی جماعت حق پر کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کی عقلوں کو مفقود کہتا ہے, پاگل کہتا ہے, اور ہمارا جو دین ہے اس کو گمراہ کہتا ہے. اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. ایک بار دو بار وارننگ دینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے. سیرت کا یہ گوشہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. پھر 2-3 بار وارننگ دینے کے بعد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں لگے رہے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں مانے گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابو طالب, ہم تمہارے بھتیجے سے اب براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں, کہو کیا کہنا ہے. کہا محمد, اگر تم اس کام کو روک دو تو ہم عرب میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی ہم اسے تمہارا بیاہ کرا دیں گے, شادی کر دیں. اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو سارا سونا چاندی جو عرب میں ہے تمہارا آگے لا کے رکھ دیں گے, تم سب سے مالدار بن جاؤ. اور تیسرا آپشن یہ رکھا, اگر تم چاہتے ہو کہ تجھے حکومت ملے تو تو ہمارا سردار بن جائے, بادشاہت ملے تو ہم تجھے آج سے ہمارا بادشاہ تسلیم کر لیں گے. دیکھیے مکی دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت مل رہی تھی, اسلام کے قوانین نافذ کر سکتے تھے, ساری کی ساری فیسلٹیز آپ کو دی جا رہی ہے. آپ سب کچھ سنا اور اٹھے اور کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے تحفے کی توفیق نام, اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے, تب بھی میں یہ دعوت کے کام سے نہیں رک سکتا. یہ دعوت کا کام حکومت حاصل کرنے کا نہیں ہے, نہ ہی بادشاہ بننے کا ہے, نہیں کیا کہتے ہیں اچھا شوہر یا خوبصورت انسان یا عزت دار انسان بننے کا کام ہے. یہ دعوت کا کام شرک کے مٹانے کا اور توحید کے غلبے کا کام ہے. یہ ہے توحید کی اہمیت. حق پرست جماعت ہمیشہ شرک کے مٹانے میں اور حق اور توحید کے غلبے میں محنت کرتی ہے. ہمیں بھی اسی چیز سے محبت کرنا چاہیے. قرآن اس بات پر گواہ ہے, احادیث اس بات پر گواہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کیا. جیسے ہی مکہ فتح ہوتا ہے, بے شمار میں بولتے بولتے شاید وقت گزر جائے, میں نہ تھکوں اور آپ نہ تھکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتنے پیارے پیارے نقوش, اتنے پیارے پیارے گوشے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک کے مٹانے اور توحید کے غلبے کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں. جیسے ہی مکہ فتح ہوتا ہے, کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک سپہ سالار دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ, جہاں کہیں بھی مکہ کے ماحول میں کوئی مندر, کوئی کیا کہتے ہیں بت نظر آئے اس کو توڑ دینا, گرا دینا. کیا ہے, شرک مٹایا جا رہا ہے, کیونکہ اب حکومت پوری مسلمانوں کی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں علی, اللہ نے مجھے رسول بنایا, اب جا میں تجھے میرا رسول بناتا ہوں. جہاں کہیں اونچی قبریں دکھائی دے اس کو ڈھا دے, اور جہاں کہیں تصویریں دکھائی دے اس کو صاف کر دے, مٹا دے. یہ دونوں شرک کا ذریعہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ گھروں گھروں میں, ہر ایک گھر میں ایک طاق ہے جس میں ایک فوٹو ہے درگاہ کی, اس کے اوپر پھول چڑھائے ہوئے. یہ تصویریں ہیں, یہ قبریں ہیں جو انسانوں کو شرک میں جوڑ کے رکھ رہی ہے. یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا, صحابہ نے اپنی زندگی میں کیا, تابعین نے اپنی زندگی میں کیا, تبع تابعین نے اپنی زندگی میں کیا. اس کے بعد جب اللہ کے رسول کو ماننے کے بجائے انسانوں کے ماننے کا دور پیدا ہوا, شخصیات کا جب دور پیدا ہوا, شخصیات کے دبستان فکر جب معرض وجود میں آئی, تو لوگوں نے لوگوں کی تابعداری جب شروع کی تو اب حق حق نہ رہا, باطل باطل نہ رہا. اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے بڑے بڑے مولانا کو مانتے آ رہے ہیں, کیا وہ سب غلط ہے؟ یہ کہہ کر اپنی ہی ضد میں لگے رہے, حق کو چھوڑ دیا. تو حق پر جماعت وہ ہوتی ہے جو توحید کے غلبے کے لیے اور شرک کے مٹانے کے لیے کام کرتی ہے. اور حق پرست جماعت کبھی یہ نہیں کہتی کہ تم یہ بن جاؤ کہ وہ بن جاؤ. تم اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے, اس چیز کی اتباع کرو جو احادیث میں موجود ہے. یہ نازل کردہ چیز ہے. حق پرست جماعت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے تم جہاں رہنا چاہتے ہو, اگر قرآن کو چھوڑ دیا تم نے, احادیث کو چھوڑ دیا, تو یقیناً قسم خدا کہ تم گمراہ ہو, چاہے کسی بھی خوشنما لیول کے تلے کیوں نہ ہو.
آج تم لوگوں نے ایسے ایسے خوشنما لیبل اپنی جماعت پر لگا رکھے ہیں جیسے کسی اللہ معاف کرے سنڈاس کی بوتل پر جیسے عطر لکھا ہوا ہو. عطر لکھنے سے وہ کوئی خوشبو نہیں بن جاتا. اتنے برے سے بد اعمال ہے مگر نام بڑا خوشنما رکھا ہے لوگوں نے. تو لیبل کے تلے جینے سے کوئی آدمی حق پر نہیں ہوتا. حق پر ہونے کے لیے نازل کردہ چیزوں پر عقیدہ ایمان اور اس پر عمل ہو. کسی انسان کی پیروی نہ ہو. پیروی کس کی ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسجد میں وضو بنا کر گیا اور مسجد کا جو ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا مؤذن صاحب کا, وہاں پر امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نماز پڑھنے جیسے میں نے نماز پڑھ دوں نے مجھے آواز دی, میں جا کر بیٹھا. بات چیت کرتے میں نے دیکھا کہ امام صاحب کے گلے میں اتنا بڑا تعویذ ہے, اتنا بڑا تعویذ ہے. میں نے بات کرتے ہوئے کہا کیا بات ہے مولانا آپ اتنا بڑا تعویذ پہنے ہوئے ہیں؟ بولے نہیں تو کچھ طبیعت خراب رہتی ہے اس لیے. میں نے کہا شاید تعویذ کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے نا کہ یہ غلط ہے, شرک ہے. نہیں یہ ہم نے شرک کے طور پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو ایسے ہی پہن لیا ہے. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ گنڈا وغیرہ کیا اس نے شرک کیا. میں نے ترمذی کی حدیث کا حوالہ دے کر پڑھ کر سنا دیا. میرے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا, پینٹ شرٹ میں پہنا تھا, میں پینٹ شرٹ میں تھا تو میری بات پر یقین نہیں آتا کہ میں حدیث سنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ جماعت کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا بھائی میں قرآن و حدیث کا ماننے والا ہوں. دیکھو میاں کبھی بھی ایک ناؤ میں سفر کرنا, کیا تھا, کبھی ایک ناؤ میں سفر کرنا, کبھی اس کا سن رہے ہو کبھی اس کا سن رہے ہو, تم گمراہ ہو جاؤ گے. کسی نہ کسی ایک کی اتباع کرو, کسی نہ کسی ایک کی تقلید کرو اور تم گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے کہا مجھے کسی کی تقلید یا کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے بڑی ناؤ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناؤ, اس ناؤ کی میں تقلید کروں, اس ناؤ کے پیچھے سے. انہوں نے کہا کہ تم دو ناؤ میں ایک ساتھ ایک سمندر میں سفر نہیں کر سکتے. بالکل بات صحیح ہے. میں کہا میں چھوٹی چھوٹی ناؤ میں بیٹھوں گا نہیں, تو سب سے بڑی ناؤ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس ناؤ کے اندر بیٹھوں گا میں. نہ مجھے حوادث کا ڈر, نہ مجھے طوفان کا ڈر, نہ مجھے سمندر کا ڈر, کیونکہ میں تو اتباع کر رہا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہے اہل سنت کی صفت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت. یہ نازل کردہ چیزوں سے محبت کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہی سے بچتا ہے اور سب سے بہترین انسان کی پیروی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس سے بہتر ماڈل اور کوئی ہو نہیں سکتا. کتنا بھی انسان چالاک, حکمت والا, عقل مند اور عالم کی نہ ہو, اللہ کے رسول کی نہ جگہ لے سکتا ہے, نہ اللہ کے رسول سے ایک اسٹیپ نیچے کوئی جگہ ہو سکتی ہے. تابعداری تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہمیں کرنی ہے. تو یہ حق پر جماعت وہ ہے. اسی بات کا جو میں آپ کے آگے کہہ رہا ہوں, آیت نمبر 136 کے اندر بھی اللہ نے یہی بات دوہرائی, جو کہ دلیل کے طور پر میں اسی آیت میں 136 کو آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کہا قولو, اے صحابیوں, اے میں نبی کے صحابہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ کہو, قولو آمنا باللہ, ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. حق پر جماعت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ پر ایمان لاتی ہے. وما انزل الینا, جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہے, نازل جو ہوا ہے اس پر ایمان لانا, اس پر عقیدہ رکھنا, اس پر عمل کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وما انزل الی ابراہیم, ابراہیم پر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. سب ایک ہی ہے. ابراہیم پر جو نازل ہوا, جو ہم پر نازل ہوا, جو ہمارے نبی پر نازل ہوا, سب ایک ہی ہے. وہ اسماعیل, وہ اسحاق, وہ یعقوب, ان انبیاء پر بھی جو کچھ نازل ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے, وہ بھی حق ہوتا ہے. والاسباط, یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد انبیاء میں سے تھی ان کو اوپر بھی جو کچھ نازل ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. یہ کیا ہے؟ نازل کردہ چیزیں ہیں. انسانی بنائی ہوئی چیزیں انسان کو راہ راست پر نہیں لا سکتی. وما اوتی النبیون من ربہم, اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو رب کی طرف سے انبیاء کو دیا گیا. کیا دیا گیا؟ انسانی فارمولے نہیں, اللہ کے فارمولے, اللہ کے اصول و ضوابط اور قانون, شریعت, اسلام. لا نفرق بین احد منہم, ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے. نحن لہ مسلمون, ہم اسی اللہ کے تابع فرمان, فرما بردار اور مسلمان ہیں. یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان, عقیدہ, عمل نازل کردہ چیزوں پر ہو تو وہ شخص حق پر ہے. اور اس قسم کے ماننے والے حق گروہ کے ہیں, حق جماعت کے, چاہے کوئی لیبل ہو ان کا یا نہ ہو, وہ حق پر ہے. اور قیامت تک ایسے ہی لوگ قیامت تک رہیں گے. ان کا مقابلہ کوئی گروہ, کوئی جماعت نہیں کر سکتا. یہ ظاہرین علی الحق, یعنی حق پر قائم رہنے والے لوگ ہوں گے.
اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بالخصوص حق پر رہنے، حق پر عمل کرنے، حق کا عقیدہ رکھنے اور حق ماننے والوں کے درمیان، حق ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم مرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں، صالحین میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔